السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 37 تک پر پہنچے تھے۔ آیت نمبر 37، آیت نمبر 36 کو ایک بار پھر دیکھا جائے۔ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ آیت، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ کی ہدایات میں نافرمانی سے بچنے، اللہ کی ہدایت کے حوالے سے نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی کچھ بھی شریک مت کرو۔ عبادت، بات پہلے کئی بار بتا چکا ہوں، عبادت عبد سے یہ لفظ ہے، ناؤن عبادت غلامی۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، اللہ کو جو مقام ہے اللہ کا بحیثیت آقا، وہ مقام دو اللہ کو، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کی روش۔ احسان حدیث کے روح سے اس کے معنی تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، یا جو بھی ہم کر رہے ہیں، اس چیز کا احساس ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس کا احساس نہیں تو کم سے کم اس بات کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تصور کریں اگر آپ کا باس آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس کے چہرے پر کیا نظر آئے گا؟ ناراضگی۔ آپ کوئی کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں تو چہرے پہ کیا نظر آئے گا؟ خوشی۔ یہ ہے جو بتانا مقصد ہے احسان سے، کہ اگر انسان ظاہری عمل اس کا اور باطنی کیفیت دونوں ہی اللہ کی رضا میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ دیکھ کے خوش ہوں گے، ورنہ ناراضگی ہے اللہ کی۔ تو احسان کی روش، اس کو آج کی زبان میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ بیہیویئر، بہترین بیہیویئر ہو تمہارا، ہے نا، والدین کے ساتھ بہترین برتاؤ ہو والدین کے ساتھ، اور صرف والدین کے ساتھ نہیں بلکہ وذی القربی والیتامی والمساکین، جو تمہارے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ بھی قرابت کا حق جو ہے وہ ان کے ساتھ خوش دلی سے بہترین طریقے سے ادا کیا جائے۔ یتیموں کے ساتھ اسی طرح یتیموں کو جو حق ہے، مساکین جو مساکین ہیں، والجار ذی القربی، اور جو تمہارے ہمسائے ہیں تمہارے قرابت داروں میں، یعنی قرابت دار کے بارے میں تو کہہ ہی دیا گیا، یہاں پر ہمسائے کی بات کی جا رہی، وہ ہمسائے جو تمہارے قرابت دار ہیں۔ والجار الجنب، اور تمہارے اجنبی، وہ لوگ جو اجنبی ہیں، یعنی تمہارے ہمسائے میں جو قرابت دار نہیں ہیں، دوسرے لوگ ہیں۔ وصاحب بالجنب، جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے۔ دائیں ہاتھ کی ملکیت میں گھر کے تمام افراد آ جاتے ہیں۔ میرے گھر کے تمام افراد میرے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے۔ ظاہر ہے گھر کے جو ہمارے بیوی بچے ہیں ان سے تو خیر جو لگاؤ ہے اس کے نتیجے میں عموماً اخلاصی ہوتا ہے، لیکن گھر میں اس کے علاوہ نوکر بھی ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں بھی ہوا کرتی تھی، ان کے ساتھ بھی وہ اچھا برتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم خود پہنو وہی غلام کو پہناؤ، خود کھاؤ وہی غلام کو کھلاؤ، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ۔ تو یہاں سے ملکت ایمانکم کے معنی عموماً لیا گیا کہ غلام اور باندی، یہ سب لوگوں کے جو لوگ بھی ہیں، اور خصوصاً باقی لوگوں کے ساتھ تو محبت کا ایک رشتہ پہلے سے ہے، ان کے ساتھ تو اخلاص ہوتا ہی ہے، اچھی ڈیلنگس ہوتی ہیں، اچھے برتاؤ ہوتے ہیں۔
ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتے ہیں وہ جو شیخی خورہ ہے، ہاں، اور جو اکڑ دکھانے والا ہے، اس کو پسند نہیں کرتے۔ اکڑ دکھانے سے کیا مراد ہے؟ ان پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، یاد رکھیں، 2 الفاظ ہیں اور بڑی اہم حدیث ہے، تمام دین کو پوری طرح احاطہ کرتی ہے۔ الدین المعاملہ، دو لفظ ہیں، الدین المعاملہ۔ دین معاملے کا نام ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ڈیلنگس، انگریزی میں کہیں گے ڈیلنگس، ہاؤ آئی ڈیل with the people, how I deal with my family, how I deal with my relatives, how I deal with non-relatives, how I deal with my جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ کیسی ڈیلنگ ہے۔ یہ تو انسانوں کی انسان کے ساتھ ڈیلنگ ہو گئی نا۔ and how I deal with اللہ، اللہ کے ساتھ میری ڈیلنگ کیا ہے؟ کیا یہی ڈیلنگ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اللہ کو وہ مقام دینے والے ہیں جو اللہ کا ہے، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں؟ پہلی صورت میں ہم اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، دوسری صورت میں ایک بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ تو یہ شیخی خوروں کو اللہ تعالیٰ اور اکڑ دکھانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اگلی آیت جو آیت نمبر 37 ہے، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ لوگ ایسے، یہ حرکتیں کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بخالت سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو بخالت کا ہی حکم دیتے ہیں، لوگوں کو بخالت کا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے اس کو عطا کیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں تو وہ اکڑ دکھا رہے ہیں چند لوگوں کے سامنے، اور حشر کے دن پوری نوع انسانی کے سامنے انہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا۔ کون زیادہ مہنگا ہے؟ کون زیادہ فائدہ مند ہے؟ چند لوگوں کے سامنے اپنا اکڑ دکھانا، شیخی بکھارنا، فخر کا طور طریقہ اپنانا، یا پوری نوع انسانی کے سامنے ذلیل ہونا، ذلت آمیز عذاب۔ بخالت دیکھیں، بخالت یہ بھی ہے کہ مال میں بخالت کی جائے، یہی بخالت ہے۔ بالکل عام طور سے ہم بخالت کا مطلب یہی لیتے ہیں، لیکن بخالت اس میں بھی تو ہے کہ ہم کسی سے اچھا بیہیویئر کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہیں۔ کیا بخالت نہیں ہے یہاں بھی بخالت ہے۔ یہ بخالت اس میں بھی ہے جو اللہ نے ہمیں، جو انسان کو اللہ نے اس فضل سے اپنے بہت کچھ نوازا ہے، وہ اس کو چھپا رہا ہے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ جسمانی صلاحیت کی بنا پر ہو، جیسے بھی ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت نمبر 38، والذین یہ یاد رکھیے گا، یہ حدیث، الدین المعاملہ، اور دیکھتے رہیں کہ ہم اپنے معاملات میں اللہ کے ساتھ کیسے ہیں، ہم اپنے معاملات میں انسانوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی ہدایات کے مطابق ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق ہمارا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، الحمدللہ۔ نہیں ہے تو ہمیں درست کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں پر اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ریا شرک ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اس لیے کہ یہ انسان کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور وہ کام جو اللہ کی کے بجائے
یا اللہ کو بھی دکھانا مقصود ہو اور انسانوں کو بھی دکھانا مقصود ہو، وہ کام اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی کاموں کو قبول کرتے ہیں جو خالصاً اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ تو جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں، وہ نہ اللہ پر ان کا یقین ہے، ایمان ہے، نہ ان کا آخرت پر یقین ہے، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ان کے اندر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، کہ آگے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کا دوست، قرین، ہم ساتھی اگر وہ شیطان ہو تو کیا ہی برا ہے وہ ساتھی، کیا ہی برا ہے وہ دوست، کیا ہی برا ہے وہ جو ساتھ ہے، اس کے قرین جو بالکل ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ شیطانی حرکت ہے، یہ شیطان ہے۔ ایک ایمان لانے والا اس کے بعد پھر شیطان کے کہے پر اگر اس طرح کے کام کر رہا ہے، ایک مسلمان دنیا کو دکھانے کے لیے، تصویر کھنچوانے کے لیے اور اس پر میڈیا پہ آنے کے لیے دکھا رہا ہے ہم یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، کیا ہے یہ دکھاوا ہے، اور دکھاوا شرک ہے۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیا ہے انہیں، کاش کہ یہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے، مما رزقہم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ دیکھو، اللہ کے علم میں ہوتی یہ بات۔ دیکھیں وہ آیت 2 سے 5 آیت سورۃ البقرہ، تمام ہدایات اللہ کی انہی کے چاروں طرف گھومتی نظر آتی ہیں۔ وہاں بھی نماز قائم کرنا اور اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرنا۔ یہ خرچ کس طرح کیا جائے، دکھاوے کے لیے کیا گیا تو بے مقصد ہے۔ جو شخص دنیا میں دکھاوے کا کام کرتا ہے، وہ دنیا میں تو اس کا نام ہو جائے گا، دنیا میں اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ ایک عالم، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک عالم کو پیش کیا گیا، آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ عالم سے اللہ نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہا ہم نے علم حاصل کیا، بڑے لوگوں کو علم دیا۔ کہنے لگے نہیں، تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ وہ عالم ہے، اور تم نے اس لیے لوگوں کو علم دیا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں عالم ہوں۔ تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں، اور فرشتوں کو کہا جائے گا اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ ایسا ہی معاملہ سخی کے ساتھ ہوگا، ایسا ہی معاملہ ایک شہید کے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے اس لیے اللہ کے راستے میں جنگ کی تاکہ تم جری کہلاؤ، بہت بہادر کہلاؤ۔ دنیا میں کہے جا چکے، تم اپنا اجر پا چکے دنیا میں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ تینوں، سخی بھی اسی طرح کا، مال لٹایا، یا اللہ میں نے آپ کے راستے میں مال لٹایا، آپ کی رضا کے لیے مال لٹایا، نہیں، تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے مال لٹایا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ریا سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایسا کرتے، کاش کہ یہ لوگ ایسا کرتے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے، خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، تو اللہ کو تو اس کا علم ہوتا، اللہ تو اس کا علم رکھنے والے ہیں۔ اگلی آیت، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، یا ظلم نہیں کریں گے، کرتے بھی نہیں۔ اللہ نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کا جو بھی کام ہوتا ہے، آج یہ کورونا وائرس کا سلسلہ ہے، یہ کیا اللہ کے اذن کے بغیر ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے اذن سے ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ کیوں ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیوں کورونا وائرس؟ یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ جب تم اللہ کی نافرمانیاں کرو گے کھلے عام، تو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی بیماریاں اس کا نتیجہ ہوں گی۔ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نہ ظلم کرتے ہیں، نہ کریں گے ذرہ برابر بھی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم نے ایک اچھائی بھی کی، اللہ تعالیٰ اسے بڑھائیں گے، یضاعفھا، دگنا کر دیں گے، تگنا کر دیں گے، 700 گنا کر دیں گے۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اس کا اجر، عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔
ہاں، کس کے لیے؟ ایمان والے کے لیے. یاد رکھیں یہ تمام باتیں اللہ کے ہاں جو آخرت میں ہونی ہیں وہ اس کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے. اگر یہ ایمان نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا، ایک شخص ماضی میں گزرا جو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قبل اس کے بارے میں پوچھا گیا جو بڑا سخی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دن معاف فرمائیں جس دن اللہ تعالیٰ حشر برپا کریں گے. ایک دن بھی نہیں کہا. عدی بن حاتم ایمان لائے تھے. ان کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے باپ حاتم کو جو دنیا میں ملنا تھا وہ مل چکا، آخرت میں کچھ نہیں ہے اس کے لیے. اگلی آیت نمبر 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ایک موقع پر آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے تعجب سے اظہار کیا، یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے. نہیں، میں تم سننے کی بات اور میں سننا چاہتا ہوں، تم مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے سورۃ النساء کی آیات پڑھنی شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے ہیں تو آپ نے کہا حسبک، بس کافی ہے تمہارے لیے کافی ہے. اور جب وہ منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہے. یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 41. اب سنیں کیوں آپ نے روک دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے، کیسا ہے، کیا ہوگا جب ہم لے کے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ. ہر امت سے ایک گواہ. یہ آپ کو میں عرض کر چکا ہوں، امت سے مراد انبیاء اور رسولوں کے جو قوم اور قبیلے ہوا کرتے تھے وہ امت تھے. اس امت سے ایک گواہ، اس سے مراد کیا ہے؟ جو ان کے ہاں جو نبی یا رسول آئے ان کو ہم لے کے آئیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا کہ جب ہم لے کے آئیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنائیں گے. ان سب پر گواہ آپ کو بنائیں گے. ظاہر ہے یہ گواہی لوگوں کے حق میں تو نہیں ہوگی، لوگوں کے خلاف ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گیا. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں، آپ سے میں نے عرض بھی کیا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا اپنی اولاد میں سے 999 جہنم کے لیے، ایک جنت کے لیے. جی، اب یہ ہم پر ہے، مجھ پر ہے کہ اپنے آپ کو اسے ایک میں رکھنا چاہتے ہیں یا 999 میں رکھنا چاہتے ہیں. مجھ پر ہے، میں اپنے بارے میں خود سوچوں کہ میں کہاں رکھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، ایک میں یا 999 میں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین جنت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے. اور ہم سب کو اللہ تعالی جنت کی نعمتوں سے نوازیں. ہم کو اس لائق بنائیں، ہمیں خود اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے. اگلی آیت، یومئذ یود الذین کفروا، اس دن تمنا کرے گا، شدید تمنا کرے گا، شدید خواہش ہوگی. کس کی؟ ان لوگوں کی جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، چاہے ایک کرنے والے ہوں چاہے 100 کرنے والے ہوں. ان لوگوں کفروا، اللہ کی نافرمانی کرنے والے. کیا تمنا ہوگی؟ کفروا وعصوا الرسول، اور انہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی. لو تسوى بہم الارض، کاش کہ انہیں زمین میں برابر کر دیا جائے، یعنی ختم کر دیا جائے معاملہ، زمین میں ڈال کر کے جیسے موت آئی تھی ویسے ہی پھر زمین کے برابر کر دیا جائے. سوال جواب نہ ہو، آگے جو مصیبت آنے والی اس مصیبت سے بچ جائیں. اور وہ مصیبت تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ وہ عذاب ایسا ہوگا نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مردہ ہوگا نہ وہ زندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وہ تو ایک طویل سلسلہ ہے موت کے بعد.
کہ لو تصوّع بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکے گا. ساری چیزیں کیسے چھپائے گا؟ کمپلیٹ آڈیو ویڈیو ریکارڈ اس کے ہاتھ میں تو پکڑا دیا جائے گا اعمال نامہ. اس وقت تو لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں لوگ جانتے تھے جب یہ آیات نازل ہوئی. آج تو ہم آڈیو ویڈیو کل کو پتہ نہیں اور کیا چیزیں ہوگی، کس شکل میں ہوگا. یہ تو کیسے چھپائے گا؟ کس طرح چھپا سکتا ہے؟ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت آؤ کہ تم نشے کی حالت میں ہو. شراب اس وقت حلال تھی، یعنی حلال کا لفظ کہنا میرا غلط ہے، شراب کی ممانعت سے قبل کی آیت ہے. جب شراب حرام کر دی گئی اس سے قبل کی آیت ہے. لوگ شراب پیا کرتے تھے. ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے شراب کی حالت میں نماز پڑھنی شروع کر دی اور کچھ کا کچھ پڑھنے لگے. ہوش میں نہیں ہے نا، نشے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت آؤ، لا تقربوا الصلاۃ، قریب بھی مت آؤ، وانتم سکاریٰ، اور تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یعنی اس حد تک نشہ ختم ہو چکا ہو تو ٹھیک ہے. ولا جنبا الا عابری سبیل، اور نہ کوئی جو ایسا شخص جو جنابت کی حالت میں ہو وہ نماز کے قریب آئے، سوائے اس کے کہ وہ وہاں سے گزرنا ہو. یعنی مسجد سے وہ گزر سکتا ہے جنابت کی حالت میں، لیکن نماز میں کے قریب نہیں جائے گا. وہ کب؟ جنابت کی حالت میں. مسجد نبوی میں بہت سارے دروازے تھے اس وقت، اور کئی دروازے لوگوں کے گھروں میں کھلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے اس بات کا حکم دیا کہ تمام دروازے جو مسجد کو کھلتے ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں، سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال تو گزرنے کے سوائے عبور کرنا ہو راستے کو تو وہ اور بات ہے. حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اور جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم ہو مریض ہے نا کہ تمہارے لیے غسل کرنا مشکل ہے، اور عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم سفر میں ہو. ظاہر ہے ان دنوں میں سفر میں کیسے حالات ہوتے تھے آپ جانتے ہیں، آج بھی ہو سکتے ہیں کہ تم غسل نہ کر سکو. اور جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی آیا ہے. غائط کہتے ہیں ایسی زمین کو جہاں لوگ جایا کرتے تھے اپنی حاجات سے فارغ ہونے کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے. کھلی جگہ، دور کی جگہ، ذرا زمین نچلی سافٹ زمین. تو اشارہ ہے یہاں کنایا ہے اپنی حاجات کے لیے، اگر تم وہاں سے آئے ہو. احد منکم، کوئی بھی تم میں سے، من الغائط، اپنی حاجات سے فارغ ہو کر آئے. اور لامستم النساء، یا تم اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کیے. فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے. فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کرو. تیمم کے معنی بھی ارادہ ہے. تیمم کرو، ارادہ کرو پاک مٹی کا. فامسحوا بوجوہکم، مسح کرو اس سے اپنے چہروں کو. وَأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تو ہے ہی درگزر کرنے والے اور بخشنے والے. یہاں سے یہ حکم تیمم کا بھی آ گیا. پہلی چیز تو یہ کہی گئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تم نماز کے قریب اس حالت میں بھی مت جاؤ جب تم جنابت کی حالت میں ہو، سوائے وہاں سے اگر مسجد سے گزرنا پڑے تو گزر جاؤ، کوئی حرج نہیں، جب تک کہ تم غسل نہ کر لو. اور اس کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے اسپیشل کنڈیشنز، کہ تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا آپ پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر کے آئے ہو، یا تم نے عورت کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور پانی تمہیں نہیں ملا، پانی نہیں ہے اتنا کہ تم نہا سکو، غسل کر سکو، تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، اور مسح کرو اس کے پاک مٹی سے
اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ تو درگزر کرنے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں۔ بہت بڑی یہاں پر اللہ رب العزت نے، جو آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 فضیلتیں، اس میں ایک یہ بھی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پوری زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہے اور مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ہے وہ پاکی کا ذریعہ۔ یہ ایک ایسے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بہرحال یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تعلق ہے۔ بہرحال آپ تفصیل میں جانا چاہیں تو آپ ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی۔ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ کہی جا رہی ہے تیمم کی، جس کو ہم تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کے معنی ہے ارادہ کرنا، تو بہرحال اس کا نام تیمم آج معروف ہے۔ تیمم کا طریقہ، اس میں پھر وہ اہل علم کے درمیان رائے ہیں، لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے ان تمام رائےوں کو دیکھ کر کے وہ یہ ہے، مثال کے طور پر دیوار میں ہر جگہ گرد لگا ہوا ہے، آپ نے دیوار پر یوں ہاتھ مارا، یوں اپنا ہاتھ صاف کیا، یوں اپنے چہرے پر پھیرا اور یوں اپنے ہاتھ پہ پھیرا، یہی تیمم ہے، اسی کا نام تیمم ہے۔ بعض نے کہا کہ 2 بار کیا جائے، ایک بار ہاتھ مارا جائے، ہاتھ جھاڑ صاف کیا جائے، پھر چہرے پر پھیرا، پھر ہاتھ مارا جائے، پھر دونوں ہاتھوں پر اس طرح پھیرا جائے۔ ہاتھوں پر اتنا یہ دیکھیں، کہنے تک میں ہاتھ بھی نہیں لے گیا اپنا، نوٹ کریں، ہاتھوں پر اس طرح پھیر لیا، تیمم ہو گیا۔ یہی تیمم ہے۔ میری نظر میں ایک بار بھی کرنا کافی ہے۔ ہاتھ لگایا، یا دیوار پر نہیں، زمین پر جہاں صاف مٹی ہے وہاں یہ کام کیا۔ بعض بزرگ لوگ مٹی کا ایک ڈھیلا بنا کے اپنے پاس رکھتے ہیں، جو بیچارے وضو نہیں کر سکتے، اس پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہیں 10 سال بھی پانی نہ ملے تو تمہارے لیے تیمم کے ساتھ نماز کی ادائیگی سب کچھ کر سکتے ہو، ان تمام کیفیات کے باوجود جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ اور جب پانی ملے تو پھر غسل کرنا اولین فرصت میں ضروری ہے، اور غسل کرنے کے بعد پھر آیت نمبر 44 سے کچھ آگے تک آیات آ رہی ہیں، جو یہاں پر جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو یہود کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں، یہودیوں کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں۔ لیکن یہ بات مت بھولیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی وہی کرے گی جو پچھلی امت کر جا چکی ہے۔ سوال کی کہ کون؟ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ۔ میں ان آیات کو جب پڑھوں گا تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آج ہماری امت میں یہ کام، اس امت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ہم مسلمانوں میں یہ کام کیسے کیسے ہو رہا ہے، کس کس طرح سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 44 پہلے پر دیکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی، ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ چاہتے ہیں تمہیں راستے سے گمراہ کر دینا۔ اپنے آپ خود سوچیں، آپ آج اس امت میں مسلمان کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ایسا یا نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کا سوچنا کام ہے۔ پھر سنیں کیا آیت نمبر 44، کیا آپ نے یا کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، کتاب کا کچھ علم ان کو ملا، اور اس کو وہ بیچ رہے ہیں گمراہی میں، اس سے گمراہی خرید رہے ہیں، یشترون الضلالہ، اور گمراہی خرید رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا ارادہ ہے کہ تمہیں راستے سے گمراہ کر دیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے۔ کس کے دشمنوں سے؟ ایمان والوں کے دشمنوں سے، ان لوگوں کے دشمنوں سے جو اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچانا چاہتے ہیں، ان کے اللہ واللہ اعلم بأعدائکم وکفیٰ باللہ ولیہ، اور اللہ بحث سرپرست تمہارے لیے کافی ہے، وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ بحیثیت مددگار تمہارے لیے کافی ہے۔ دیکھیں
اللہ اگر انسان اگر وہ واقعتاً ایمان والا ہے تو وہ تو جانتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہے، اسے کس بات کا خوف ہے؟ کائنات کا رب اس کے ساتھ ہے، کائنات کا خالق اس کے ساتھ ہے، وہ اس کی باتیں سن رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، وہ کن حالات سے گزر رہا ہے۔ کیا وہ اللہ کافی نہیں ہے اس کی مدد کرنے کے لیے؟ کیا وہ اللہ کافی نہیں ہے اس کی سرپرستی کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کی حمایت کرنے کے لیے؟ یہ بات اگر ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہے، واللہ وہ ایمان والا پھر کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنائے گا، کسی کے لیے بھی کیسی بھی حالات ہوں گے وہ ذرا بھی پریشان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر مکمل یقین اور اس بات پر مکمل توجہ ہر لمحے رکھنے والا بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آیت نمبر 45 انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔